سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، نماز بنا اسلام میں سے ایک اہم رکن اور ایک اہم بنا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی یہ حسین عمارت اور یہ عظیم بورڈنگ، یہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے یہ عمارت۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گن کر فرمایا: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کلمہ توحید پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، اور اس کے بعد 4 اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنے، اس میں پہلی چیز نماز ہے۔ اسی طریقے سے ادائی زکوٰۃ، صوم رمضان، اور جس کی قدرت اور طاقت ہو تو حج ہے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلا جب سوال ہوگا اور پوچھنا ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے نماز یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ نماز کے شرائط میں سے ایک اہم شرط جو ہے وہ طہارت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز آپ تب پڑھتے ہیں کہ پھر اس کے لیے وضو کر لیں، تو یہ وضو طہارت ہے۔ اور حدیث میں جہاں سنن کی کتابیں ہیں، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ وغیرہ، بلکہ صحیحین کتابیں، امام مسلم اور امام بخاری کی کتاب میں بھی باقاعدہ کتاب الطہارہ، طہارت کے نام سے ایک مستقل عنوان کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ جب اللہ کے دربار میں تم حاضری دو گے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو بنیادی شرط اس کے لیے ہے کہ صفائی کا اہتمام ہو، طہارت ہو۔ چونکہ نماز کا فلسفہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رازداری کا ایک اہم موقع ہے۔ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: الصلاۃ معراج المومن، اللہ سے ملاقات کا ایک اہم موقع ہے، رازداری کا ایک اہم موقع ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی ایسے اہم میٹنگ میں جا رہے ہو اور کسی اہم شخصیت سے ملنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ اپنی ظاہر کو اور اپنے کپڑوں کو اور اپنے شکل صورت کو، اس کو صاف کر کے وہ آپ میٹنگ میں جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب احکم الحاکمین کی ملاقات ہو اور احکم الحاکمین سے ملنا ہو تو اس میں یقیناً اس کا اہتمام ہونا چاہیے
کہ اس کے کپڑے صاف ہوں، اس کے جائے نماز جہاں پر یہ نماز پڑھے وہ جگہ بھی صاف ہو، اس کا بدن بھی صاف ہو۔ تو بدن کی صفائی کے لیے ایک طریقہ ہے جسے وضو بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ نماز تمہاری تب قبول ہوگی کہ اس کے لیے طہارت ہو۔ دیکھتے ہیں کہ یہ طہارت کیا ہے کہ جو نماز کی قبولیت کے لیے رب کائنات نے شرط قرار دیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط قرار دیا کہ بھئی نماز تب قبول ہوگی کہ طہارت ہو، صفائی ہو۔ تو ایک تو یہ بظاہر صفائی ہماری کہ آپ وضو کر لیں، 4 اعضاء اس میں، 4 چیزیں اس میں فرض ہیں کہ آپ ہاتھ دھوئیں کوہنیوں تک، چہرہ دھوئیں، پاؤں دھوئیں اور سر کا مسح کر لیں۔ یہ 4 چیزیں تو وضو کے لیے آپ کی طہارت کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کی طہارت کیسے آئے گی۔ اس طریقے سے ہے کہ آپ وضو کر لیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، پھر سر پہ مسح کریں گے اور پاؤں کو دھوئیں گے۔ یہ 4 اعضاء ہیں، لیکن اس کے لیے درمیان میں مضمضہ اور استنشاق کا تصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا۔ ترمذی اور بخاری سب روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کو وضو کی تعلیم دیا کرتے تھے تو ایک لوٹے میں پانی منگوا کر اور ان کے سامنے پہلے منہ میں پانی ڈالا، پھر ناک میں پانی ڈالا اور پھر چہرہ دھویا۔ تو یہ مضمضہ کہتے ہیں منہ میں پانی ڈالنا، اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈالنے کو۔ تو کہہ رہے ہیں یہ دونوں نماز میں سنت قرار دیے گئے وضو میں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فلسفہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایک فریضہ ہے کہ آپ پانی دیکھیں کہ پانی گندا نہ ہو، پانی خراب نہ ہو، کیونکہ خراب پانی استعمال کرو گے تو اس سے تمہاری صفائی تو نہیں آئے گی۔ تو ابھی پانی کی صفائی کے 3 چیزیں ہیں کہ پانی کی صفائی میں وہ شامل ہے۔ یعنی پانی کے اگر آپ پرکھتے ہیں اور پانی کو آپ اس کا جائزہ لیتے ہیں تو فقہاء کرام کہتے ہیں لون اور اسی طریقے سے طعم اور ریح، اس کے دیکھیں کہ کیا یہ پانی صاف ہے یا نہیں، اس کو ذرا منہ میں ڈال دیں اور دیکھ لیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، پھر اس کو سونگھ لیں کہ اس کی بدبو اس سے کہیں تو نہیں آ رہی ہے۔ تو اس لیے جب آپ مزہ کر رہے ہیں نا تو اس میں آپ پانی کے طعم کو پرکھ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں کہ بھئی میں تو ابھی وضو کے لیے جو پانی استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی بد ذائقہ تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ناک میں پانی ڈالا تو اس سے پانی کے بو کا آپ نے ایک تجزیہ کیا اور اس کا جائزہ لیا۔ تو 3 دفعہ منہ میں پانی ڈالنا اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنے سے 6 دفعہ آپ نے پانی آنکھوں کے سامنے کر دیے۔ تو آنکھوں کے سامنے کرنے سے اس کا رنگ بھی معلوم ہو گیا، لہذا لون، طعم اور ریح، رنگ، بو اور اسی طریقے سے اس کا ذائقہ، یہ تینوں چیزیں آپ نے جب پرکھے اور اس میں آپ کو اوکے رپورٹ ملا تو آگے آپ نے پانی چہرے پر ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ تینوں صفتیں سے آپ نے گویا پانی کے 3 ٹیسٹ کیے۔ تو اگر کہیں لیبارٹری میں جاتے ہیں وہاں اس کو تو بڑا لمبا پروسیس ہوتا، اس لیے شریعت ایک آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ پانی کو پرکھنے کے لیے مضمضہ اور استنشاق کر لیں۔ یہ صفائی آ گئی آپ کی، کپڑے بھی آپ کے صاف ہیں، کوئی اس پر نجاست نہیں ہے۔ اگر قدر درہم سے یوں آپ کے اس ہتھیلی کے درمیان جیسی چیز سے اس سے کم نجاست کہیں اگر کپڑے پر ادھر ادھر کہیں اکٹھے کر کے ہو تو اس کے ساتھ نماز تو آپ کی ہو جاتی ہے، لیکن ایسے زیادہ ہو جائے تو آپ پورے کپڑوں کا، پورے بدن کا ایک جائزہ لے لیں کہ کہیں اس کے ساتھ نجاست نہ ہو۔ یہ طہارت ہے۔ یہ بھی طہارت ہے کہ آپ جہاں سجدہ لگا رہے ہیں وہ زمین پاک ہو، اس پہ اگر آپ نے مصلی بچھایا پھر بھی پاک ہو گیا، لہذا آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے ایک دوسری طہارت وہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ طہارت تو آپ کے بدن کا طہارت ہے، اس کو طہارت البدن کہتے ہیں۔
تو لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پیغمبر نے فرمایا صفائی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ صفائی تو ضروری ہے، یہ تو لازمی طور پر، لیکن طہارت کا ایک اور سٹیج ہے، طہارت کی ایک دوسری سیڑھی ہے کہ وہ اس سے آگے ہے، وہ ہے طہارت البطن، کہ آپ جب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر آپ اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، تو آپ کا بدن جس طرح نجاست پاک ہونا اس کا ضروری ہے، تو آپ کا یہ پیٹ یہ بھی حرام کے نوالے سے اس کی صفائی بھی ضروری ہے کہ آپ حرام کا نوالا نہ کھائیں، آپ کے پیٹ میں حرام نہ ہو، آپ کے بدن پر حرام کا کپڑا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو بڑا اچھا کپڑا پہنا ہے، صاف ستھرا کپڑا ہے، لیکن اگر کپڑے میں کیا ہے ایک اور قسم کی نجاست ہے، وہ حرمت کی ہے، تو پھر شاید لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، اس طہارت کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نماز میں جاتے وقت اور نماز کی نیت باندھتے وقت یہ تصور کر لیں کہ جیسے کہ آپ نے بدن کی صفائی کا خیال رکھا، تو ایسے ہے بطن پیٹ کے صفائی کا خیال رکھو گے کہ اس میں کہیں حرام نوالا اس پیٹ میں نہیں گیا۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اگر نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری کمر یوں جھک جائے نماز پڑھتے پڑھتے، اور روزہ رکھ رکھ کر آپ بال کی طرح باریک ہو جائیں، آپ دیکھیں دو عبادتیں ہیں اور اہم عبادتیں، نماز اور روزہ۔ روزہ نماز تو صلاۃ و معراج المومن، اور روزہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں کہ الصوم لی، یہ تو اسپیشلی میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ دونوں اہم عبادتیں ہیں، لیکن حدیث میں آیا کہ اگر آپ نماز پڑھتے پڑھتے تمہاری کمر جھک جائے اور اسی طریقے سے روزہ رکھتے رکھتے تم بال کی طرح باریک ہو جاؤ، لیکن جب تک تم نے حرام کا نوالا نہیں چھوڑا ہو تو اللہ کے دربار میں تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز تمہاری کب قبول ہوگی کہ حرام کے نوالے سے۔ نماز میں ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور اللہم صلی وسلم، یہ سب دعائیں ہیں، درود شریف بھی ایک دعا ہے۔ یہ دعائیں بھی تب قبول ہوگی کہ آپ کے پیٹ میں اور آپ کے اس بدن میں کہیں حرام کے نوالے کی نشو نما نہ ہو۔ حدیث میں ہے ایک صحابی آ رہا ہے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جس عمل کو کرتے ہوئے میں اللہ سے جو کچھ بھی مانگوں وہ مجھے دے دے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ایک وصیت فرمائی کہ حلال کا کھانا کھاؤ، تو جب حلال کا کھاؤ گے جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ قبول کرے گا، اللہ دے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بس اوقات لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اگر کھانا پینا حرام کا ہو، پہنا لباس حرام کا ہو، تو پھر کیسے اس کی دعا قبول ہو جائے گی؟ تو اس لیے قبولیت کے لیے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، دوسرے درجے میں جب آپ جائیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ طہارت بدن ہو، بدن کے بعد ظاہری صفائی کے بعد آپ کے پیٹ جو ہے یہ حرام کے نوالے سے، دوسرے کے حق کے نوالے سے، کسی حرام اور ناجائز آمدنی سے آپ محفوظ ہو، تب آپ نماز میں آپ کو ان کی قبولیت آئے گی۔ اور ایک تیسری طہارت اس سے آگے ہے، تیسری طہارت وہ طہارت ہے طہارت الاخلاق کا، طہارت الاوصاف کا۔ یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کہیں یہ دیکھیں کہ یہ زبان یہ کہیں غیبت پر گندی تو نہیں ہے، آپ کی یہ زبان کسی بہتان تراشی سے، کسی الزام سے، کسی برے کسی گالیوں سے یہ تو کہیں گندا نہیں ہے، آپ کی یہ نظریں یہ کہیں خیانت سے گندے تو نہیں ہے، آپ کا یہ کان یہ کہیں غیبت سنتے سنتے وقت
اس سے خراب تو نہیں ہوئے ہیں. یہ سب اخلاقیات ہیں. جھوٹ نہ بولے، یہ سب اخلاقیات ہیں. دیانتداری سے کام لے لے، یہ سب اخلاقیات ہیں. وعدے پورے کرے، یہ اخلاقیات ہیں کہ انسان کی عزت کرے، انسان کی عظمت. اگر آپ کے دل میں یہ نہیں تو پھر اللہ کی عبدیت کا جو اقرار آپ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، شاید اس میں آپ سچے نہ ہوں، شاید اس میں آپ سچے نہ ہوں. سچائی تو تب ہوگی کہ رب کائنات کے جو مخلوق ہے، رب کائنات کے جو بندے ہیں اور رب کائنات کی جو بھی مخلوق ہو، ان کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو. کسی انسان کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، خواہ بچے ہوں، والدین ہوں، پڑوسی ہو، محلہ ہو، معاشرہ ہو، علاقہ ہو، ملک ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بے ضرر ہو. آپ کے زبان سے حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس وقت تک ایمان قابل نہیں ہوتا ہے کہ جس وقت تک اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہ ہو. تو یہ اخلاقیات ہیں. آپ کا بدن اس درجے میں، اس میں بھی طہارت ہونی چاہیے کہ جب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، نماز کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہو کہ آپ کے اخلاقیات بھی پاک ہوں، اخلاقیات کے اعلیٰ نمونہ ہوں. 3 طہارتیں آپ کی ہو گئی کہ آپ جب نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں جی تو آپ دیکھتے ہیں ان تینوں چیزوں سے آپ کو احساس ہوتا ہے. ایک چھوٹی چیز سے آگے ہے طہارت القلب، جس کو دل کہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی صاف ہو. یہ بڑی بیماری ہے. یہ صوفیاء کے نزدیک یہ باطنی امراض ہے. یہ حسد، کینہ، بغض، یہ سب باطنی امراض ہیں. آپ کے ساتھ ایک دوسرا مسلمان ہے، اس مسلمان کے لیے آپ کے دل میں اچھا جذبہ ہے. آپ اس دوسرے مسلمان سے خیانت نہ کریں. آپ اس کے لیے نفاق نہ ہو، اس کے لیے دغلا رویہ نہ ہو، دغلی پالیسی نہ ہو. آپ کے اس دل میں حسد نہ ہو. کوئی مسلمان، کوئی انسان ہے، اس پر اللہ نے ایک مہربانی کی ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح اللہ نے اس پر مہربانی کی ہے اگر مجھ پر بھی اس طرح مہربانی ہو تو کیا اچھا ہوگا، یہ جائز ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں محروم ہوں، یہ بھی محروم ہو جائے تو اچھا ہے، اور اس کی محرومی کے لیے آپ تمنا کریں تو یہ آپ کے اس کے لیے جو کہ یہ حسد ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سورہ معوذتین میں ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اے اللہ، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میں تیرا پناہ لیتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے، جب وہ حسد کر لے. یہ حسد دل کی بیماری ہے. آپ معاشرے میں رہیں تو دل آپ کا صاف ہونا چاہیے. ہمدردی کا جذبہ ہو، خلق خدا کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو. ہمدردی پوری انسانیت کے لیے آپ ہمدرد ہو. تکلیف کسی کو نہ پہنچے، راحت پہنچنے کے در پہ ہو آپ. کس کو کیوں؟ اگر آپ مصروفیت کی زندگی ہے آپ، اور آپ مصروفیت کے تو آپ کاروبار کر رہے ہیں، تو کاروبار میں بھی آپ کو کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی کاروبار، آپ مثال کے طور پر کاروباریات میں ہے، دکان ہے آپ کی، تو آپ کے رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کسی دل آزاری کا ذریعہ نہ ہو، کسی کو تکلیف کا ذریعہ نہ ہو. کیونکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اگر جس طریقے سے وہی اس کے لیے سب، اس لیے اس کے دل بھی پاک ہونا چاہیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے جب یہ دل اس کا صاف ہو جائے تو مخلوق کے لیے، تو تب یہ آ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھے. 4 قسم کی طہارت ہے، اور ایک آخر میں اس کی اور ایک طہارت ہے، وہ ہے طہارت السر، جس کو بولتے ہیں. وہ یہ کہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے. بس کہ دل کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ہی واحد ذات ہے، میرے فائدے اور میرے نقصان کا مالک میرا اللہ ہے. اور توحید کا جو تصور ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ہو، اور دل میں کسی اور کو جگہ نہ دے، کسی دوسرے کو تصور کا جگہ نہ دے.
वलौ खतरत ली फी सिवा का इरादतुन यौमन अला कल्बी हकमतु बिरिद्दती। दिल की गहराइयों में अल्लाह की तौहीद जागो से और जागुज़ी हो, दिल की गहराइयों से तौहीद की सदाएं निकले, तब शिरक ना हो, गैरुल्लाह की अजमत ना हो, तब ये तुहारत आएगा, तुहारत आएगी और दिल तुम्हारा साफ होगा। तो जब ये 5 तुहारतें हैं तो आप आ गए नमाज में, अल्लाह के दरबार में आप खड़े हो गए, तो सबसे पहली चीज जो आपके लिए है वो है तकबीर तहरीमा। क्या है? तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर जो आप कहते हैं, ये तकबीर तहरीमा है। और इस तकबीर तहरीमा के साथ एक सुन्नत जो है वो है कि रफुल यदैन है। ये अलग वजह तक आप हैं, अइम्मा की राय मुख्तलिफ है, लेकिन कोई कह रहा है कि कंधों तक उठाएं, कोई कहते हैं कि कानों तक उठाएं। उलमाए कराम का कहना है कि इसमें एक फलसफा है। वो फलसफा है कि ये इंसान दुनिया में पैरते चलते चलते दुनिया के माहौल से इसके दिल पर कुछ असरात पड़ गए, इसके दिल की गहराइयों पर कुछ असरात पड़े, इसकी जबान से भी कुछ असरात इस पर अभी आ पड़े और इसके अखलाक में कोई कमी आ गई। लेकिन जब ये आकर नमाज के लिए खड़ा होता है तो ये कानों को हाथ ले जाते हैं ना, ये दर हकीकत बेजारी का एक मुजाहरा है। वो जिसे कहते हैं तौबा निकालता है। ये तकबीर तहरीमा दर हकीकत एक तौबा है कि इसने अल्लाह, मैं तो दुनिया के इस माहौल में फिरा घूमा और बड़ी जिंदगी गुजारी, हो सकता है कि मुझसे कहीं गलतियां हुई हो सकता है मुझसे कहीं ये दिल की बीमारियों में मुब्तला हुआ हूँ, हो सकता है कोई अखलाकी कमजोरी हो सकता है कोई शुबा के कोई नवाला मैंने खाया हो, लेकिन ए अल्लाह, मैं तमाम से तौबा निकालता हूँ, बेजार हूँ। तो कानों को यूं हाथ उठाते हैं और इसके साथ फिर के अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं ये इकरार भी करता हूँ कि तू सबसे बड़ा है। तो कितनी प्यारी आवाज इसने लगाई, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। हदीस में 3 रिवायतें। एक तरीका इसका ये, एक रिवायत से ये मालूम होता है कि जब हाथ उठाओगे तो इसके साथ अल्लाह अकबर कहोगे, इसको मुकारानत बोलते हैं। और दूसरी रिवायत में ये है कि पहले हाथ उठाएं फिर अल्लाह अकबर कहें, और तीसरी रिवायत में है कि पहले अल्लाह अकबर का फिर हाथ उठाएं। लेकिन कह रहे हैं कि बेहतर इसमें ये है कि आप पहले हाथ उठाएं और जब हाथ उठाते हुए हाथ यहां तक ले जाए तो अल्लाह अकबर कहे, उसके बाद के हाथ उठाने के बाद पहले हाथ उठाएं, क्योंकि हाथ उठाने में नफी है, बेजारी है, और अल्लाह अकबर में इस बात है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में ला इलाहा में पहले क्या है? नफी है, और बाद में इस बात है। तो अल्लाह अकबर कहते हुए इससे पहले हाथ उठाए ताकि नफी आ गई कि अल्लाह मेरा तौबा है, अल्लाह मैं दुनिया की अजमत का कायल नहीं, मैंने दिल में किसी दूसरे को जगह नहीं दी है, सिर्फ तेरी ही अजमत मेरे दिल में है। और फिर जब तौबा निकाला तो अल्लाह अकबर बाद में कहा। अभी इसका तकबीर तहरीमा हो गया। हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहरीम तकबीर, जब आप नमाज के लिए खड़े हो जाएं तो जो चीजें आपके लिए नमाज से बाहर जायज थी और नमाज में आपके लिए भी नाजायज हैं, इसके लिए सबसे अहम चीज जो है वो अल्लाह अकबर का कहने तकबीर है। लिहाजा तकबीर कहने से अभी तुम नमाज के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद अभी तुझ पर वो चीजें जो खारिज में नमाज के बाद आप क्या करते थे, किसी साथी से बोल भी सकते थे, बातें भी कर सकते थे, खा पी भी सकते थे, इधर उधर जा सकते थे, नहीं, नमाज में ये सब चीजें हराम हो गई। हराम का मतलब ये कि अगर आपकी नमाज में कोई ऐसी चीज आ गई तो नमाज टूट गई। तहरीम तकबीर, तहरीम तकबीर, तकबीर तहरीम इसलिए इसको बोलते हैं कि जो चीजें बाहर आपके लिए जैसे अल्लाह अकबर कहने से हराम हो गई, अभी आप नमाज के अंदर खड़े हैं। फिर हदीस में 3 तरीके आते हैं। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि आप अल्लाह के दरबार में खड़े हों
تو یوں متوجہ رہے، ہاتھ یوں لمبے کر کے، جیسے اٹینشن ہوتا ہے نا، ٹینشن رہے، متوجہ رہے۔ بنیادی فلسفہ اس میں یہ ہے کہ توجہ ہو اللہ کی طرف سے، کیونکہ الصلاۃ معراج المومن، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ جب دیکھو تم نماز پڑھ رہے ہو تو پھر اس طرح نماز پڑھو كَأَنَّكَ تَرَاهُ، جس طرح تو اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، ارے فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو کم از کم وہ تو تجھے دیکھتا ہے، یہ تخیل تو کر لو نا۔ اس لیے نماز میں بڑی چیز جو ہے وہ حضور ہے، وہ دل جمی ہے، وہ توجہ ہے، کہ وہ توجہ تمہاری رہے اللہ کی طرف۔ اس کے لیے آپ، یہ روایت میں آتے ہیں کہ آپ ہاتھ لمبے کر کے رکھیں، یہ بھی ہے کہ آپ ادب اور احترام کے لیے ہاتھ یوں سینے پہ رکھیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی روایت میں ہے۔ لیکن ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ جب رکھتے ہیں تو تحت سر ناف کے نیچے یوں ہاتھ رکھیں۔ یہ تین طریقے آ گئے، تینوں طریقہ اپنی جگہ پر نماز کے موافق ہے اور مناسب ہے، کیونکہ اگر آپ ہاتھ لمبے کر کے کھڑے رہیں تو ہاتھ لمبے کر کے کھڑے رہنے میں آپ کے لیے کیا ہے، باقاعدہ آپ متوجہ ہیں اللہ کی طرف، اور یہاں تو ادب اور احترام ہے۔ لیکن اللہ کے دربار میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو صرف توجہ سے بات نہیں چلتی ہے، صرف ادب اور احترام سے بات نہیں چلتی، ذرا آگے ایک اور مرتبہ اس میں یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مجرم فرض کر کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی مجسٹریٹ یا کسی حاکم کے پاس جب مجرم جاتا ہے تو ہاتھ اس کے یوں ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ حدیث کے مطابق ہاتھ پر یوں رکھ کر کے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر آپ نے رکھے ہوں، اور یوں ہاتھ رکھ کر کے ناف کے نیچے یوں رکھے، تو ایک مجرمانہ کیفیت آپ نے بنائی کہ اے اللہ میں تو ہوں مجرم، میں تو ہوں کمزور، میں نے تو دنیا میں زندگی میں ایسے گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانی میں نے کی ہے، لیکن اے اللہ ابھی میں حاضر ہوں، ہاتھ میں نے باندھے ہیں، اور سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کس طریقے سے اللہ کی صفت آپ نے ادا کی، اور آگے جا کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ پھر آیا عاجزی کی درخواست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ دیکھو کتنے ادب و احترام سے کھڑا ہے، ایاک نعبد، میری عبادت کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں سوائے تیرے، و ایاک نستعین، اور میری مدد کے لیے سوائے تیری ذات کے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اپنی ایک درخواست آگے دی، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو جن لوگوں پر تو نے مہربانیاں کی ہیں، انعام کی، اور ان لوگوں کے راستے سے مجھے محفوظ رکھ جن پر تیرا غضب ہو، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے مجھے بچا۔ اور پھر سب مقتدی کہہ رہے آمین، کہ اللہ امام صاحب نے جو کچھ پڑھا ہم بھی اس میں شریک ہیں، ہم سب اس میں شریک ہیں، ہماری بھی یہی دعا ہے۔ یہ امین در حقیقت پورے آپ نے اس نے جو کہہ دیا، تو اس امام صاحب کی قرات آپ نے سنی یا آپ نے خود الحمد پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے کہا امین، اللہ میری یہ دعا قبول فرمائے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ کے لیے باقاعدہ قرآن کی آیت پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق۔ لیکن آپ دیکھیں آگے گئے، پھر عاجزی کا ایک اور مقام آیا کہ آپ چپ گئے، پھر اس سے عاجزی کہ آپ سجدے میں جا کر، اور یہ ماتا جو کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا، لیکن آپ نے اللہ کے دربار میں جھکا کر زمین پر رکھ کر آپ نے رگڑا، اللہ سے معافی مانگی۔ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نمازی جب سجدے میں جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں گرتا ہے، اللہ کے قدموں میں۔ تو آپ خود سب کے سوچیں
جو اللہ کے قدموں میں، آپ کے قدموں میں کوئی پڑے اور کوئی گرے تو آپ کی جو بھی دل میں معاف کرتے ہیں نا، تو جب آپ نے اللہ کے قدموں میں گرتے ہوئے کہا سبحان ربی الاعلی، اے میرا رب تیرے لیے یہ پاکی ہے، تو ہی پاک ہے اے میرے بڑے رب، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت آپ نے بیان کی، عجزی کا ایک اور بڑا مظاہرہ کیا. اور پھر آخری قاعدے میں آپ بیٹھ گئے، دوسری رکعت بھی اپنے پڑھی، تیسری رکعت بھی پڑھی، چوتھی رکعت بھی پڑھی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے نا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دربار میں آئے ہو تو اس کو کیا لے آئے ہو؟ پیغمبر علیہ السلام نے نظر دوڑائی کہ دیکھو تحفہ اور گفٹ جو لے آتے ہو تو ایسی چیز لے آؤ کہ جو یہاں اس دربار میں نہ ہونا. جس کے پاس سب کچھ ہو تو آپ اس کو ان چیزوں کا کیا گفٹ لے جاؤ گے؟ تو ایسی چیز تحفے میں لے جانا چاہیے کہ جو یہاں نہ ہو. تو جب اس نے اللہ کے دربار پہ نظر دوڑائی تو ایک چیز وہاں نہیں تھی، وہ عاجزی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کا دربار ہے، وہ تو کبریا کا دربار ہے، عاجزی تو وہاں تھی نہیں. تو فرمانے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں عاجزی کا ہدیہ اور گفٹ تمہارے دربار میں لے آیا ہوں، التحیات للہ. تو رب نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے پیغمبر تجھ پر سلامتی ہو، میری طرف سے رحمت ہو، میری طرف سے برکت ہو. تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ مہربانی صرف مجھ پہ نہ میری امت پر بھی کیجیے، میری امت بھی میرے ساتھ اس میں شریک ہو. اتنے میں سامنے فرشتے تھے، انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا اور یہ مکالمہ دیکھا تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہی تحیات ہے جو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی کائنات کے درمیان مظاہر ہوا، وہ آپ نماز میں باقاعدہ پڑھتے ہیں. آگے پھر درود شریف ہے، کیونکہ آپ کی نماز کی قبولیت کا راز بھی اس میں ہے کہ کوئی تیز رفتار یہ چیز ساتھ لگاؤ کہ یہ جلدی قبولیت کے لیے، اور جلدی قبولیت جو ہے نا وہ درود شریف کے سوا اور کسی چیز میں نہیں. درود ایسی کوئی چیز آپ گفٹ کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، کوئی چیز کر لیں، ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن درود شریف ایسی عبادت ہے جب بھی آپ کی زبان سے نکلے گی تو عبادت قبول ہوگی. اس لیے آخر میں کیا درود شریف اللہم صلی علی محمد. اور پھر آخر میں پھر بھی انسان ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے پھر اپنی نماز کو جو ختم کی. تو ان اس تمام عبادت کی قبولیت کے لیے پیغمبر نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور. ارے پاک ہو کر مسجد میں آؤ. تو صفائی اور پاکی کا جو تصور ہے یہ محدود ہم سمجھ رہے، حالانکہ اس میں یہ پانچوں قسم کے تصورات ہیں، طہارت قسمیں ہیں. میری جلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب لوگوں کی نمازیں قبول فرمائے، اور جو حاضریاں ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور باقاعدہ نماز کی توفیق نصیب فرمائے. اگر کہیں نماز قضا ہوئی ہو تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہر ایک نماز کے ساتھ 2-4 سال نمازیں نہیں پڑھی ہوں تو قضا نمازیں پڑھ کے اپنی وہ کمزوریوں کا ازالہ کیجئے اور اس کا تدارک کیجئے. آخر دعوانا الحمد